السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک۔ سٹارٹ کرتے ہیں مالا ناول کا حصہ نمبر 2، مکہ، باب نمبر 2، قسط نمبر 9۔ ہر سانس کے ساتھ کھو جاتا ہے ایک گزرا ہوا لمحہ اور شروع ہوتا ہے ایک نیا لمحہ۔ ہم سانس اندر کھینچتے ہیں اور اسے باہر خارج کر کے ماضی کے لمحات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب وہ ہمارے لیے فنا ہو چکا ہے اور یہ کرتے ہوئے ہم فنا کر دیتے ہیں اس انسان کو جو ہم ایک لمحہ پہلے تھے۔ ہم سانس اندر کھینچ کے نئے لمحے میں سانس لے کر اس شخص کا استقبال کرتے ہیں جو ہم بننے جا رہے ہیں، اور یوں ہم اس عمل کو دہراتے رہتے ہیں۔ یہی مراقبہ ہے، یہی تجدید ہے، یہی زندگی ہے۔ لاما سوریا داس۔ مبین منزل میں بنے بیڈ رومز میں واحد ماہی کا کمرہ تھا جس کی کھڑکی عقبی صحن میں کچن گارڈن کی طرف کھلتی تھی۔ چند روز قبل ودا ہوئی فاختہ کی قبر بھی وہی تھی۔ اس کی مٹی کا رنگ اطراف جیسا ہو گیا تھا اور اس پہ ننھی ننھی سی گھاس اگ رہی تھی۔ مالا کھڑکی سے نظر آتی اس قبر کو دیکھ رہی تھی جب معید کھنکھارا۔ تم نے فیصلہ کر لیا ہے؟ اس نے چہرہ موڑ کے اپنے بھائی کو دیکھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ساتھ براجمان ماہی گوت میں رکھی چاولوں کی پلیٹ میں سے کھاتے ہوئے ان کی طرف متوجہ تھی۔ وہ تینوں اس وقت ماہی کے کمرے میں تھے جس میں جگہ جگہ بیبی فیڈرز، فارمولا ملک کے ٹین اور ایسی دیگر اشیاء بکھری تھی۔ زیاد اور میں نے مل کر فیصلہ کیا ہے، ہم دونوں کو اپنی آئندہ زندگی کے لیے یہ بہترین لگا ہے۔ وہ پورے اعتماد تھی۔ معید نے ایک اطمینان بھری سانس خارج کی اور دھیرے سے مسکرا دیا۔ مجھے زیاد ہمیشہ سے پسند رہا ہے، ویل مینرڈ، اچھی جاب کرتا ہے، ڈیسنٹ ہے، لیکن ماہی نے 7 چاولوں والا چمچ منہ میں رکھا۔ وہ دونوں اس کے لیکن پہ چونک کے اسے دیکھنے لگے۔ وہ گڑبڑا گئی۔ جلدی جلدی چاولوں کو حلق سے نیچے اتارا اور پھر پانی کا گھونٹ بھرا اور کھنکھاری۔ لیکن تمہیں زیاد سے بہتر بھی کوئی مل سکتا ہے۔ تمہیں اس زیاد میں کیا برائی نظر آئی ہے؟ وہ چونکی، ماتھے پہ لکیریں ابھرے۔ اسے ماہی کا انداز پسند نہیں آیا تھا۔ زیاد ذرا ماہی الجھ کے رک گئی، جیسے کچھ حلق میں اٹک جاتا تھا، جیسے کوئی سوچ جکڑ لیتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم، بس سوچ لو۔ تم بھی سوچ لو ماہی، سفید چاول کھائے جا رہی ہو، جانتی ہو یہ صحت کے لیے کتنے نقصان دہ ہوتے ہیں؟ معید نے اس کی پلیٹ کو افسوس سے دیکھا۔ ماہی کے ماتھے پہ بل پڑے، زور سے چمچ پلیٹ میں رکھا۔ سب میرے کھانے کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ وہ مزید کچھ کہتی لیکن فون بجنے لگا۔ ایک خفا نظر دونوں پہ ڈال کے پلیٹ اور فون اٹھائے وہ وہاں سے اٹھائی۔ خالہ کی کال ہے، میں سن کے آتی ہوں۔ جاتے جاتے بھی معید کو شدید بری طرح گھورا تھا۔ کون سی خالہ؟ معید نے غائب دماغی سے پوچھا۔ مالا نے خفگی سے اسے دیکھا۔ ہماری کتنی خالائیں ہیں معید؟ ایک ہی تو ہیں، ماں اور نور جہاں خالہ کی سب سے بڑی بہن سمر جہان۔ ایسے کہو سمر خالہ، ماہی کی ساس۔ تم لوگ بھی ہر پڑوسن کو خالہ بنا لیتی ہو، مجھے کیا پتا؟ وہ ہنس دیا اور مالا افسوس سے اسے دیکھ کے رہ گئی۔ خالہ کا طرز تخاطب ہم صرف سمر خالہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تمہیں سگے خالہ اور پڑوسنوں میں فرق معلوم ہونا چاہیے۔ رشتہ داریاں یاد رکھنا صرف لڑکیوں کا فرض نہیں ہوتا۔ وہ دونوں اب آپس میں الجھ رہے تھے اور کچن میں کھڑی ماہی موبائل کان سے لگائے سادگی سے اپنی ساس کو بریفنگ دے رہی تھی۔ ابھی نگینا آنٹی نے صرف فون پہ معید اور مجھ سے بات کی ہے، اب اگلے ہفتے وہ انکل کے ساتھ پاکستان آئیں گے تو ہم بات پکی کریں گے۔ نگینا کے گھر رشتہ کیوں کر رہے ہو تم لوگ؟ خالہ جھنجھلائی۔ ماہی چونکی۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ لوگ مالا کے قابل نہیں ہیں، اتنی جلدی مت کرو۔ مگر خالہ زیاد میں کیا برائی ہے؟ ماہی الجھ سے گئی۔ مالا کو اس سے بہتر بر مل سکتا تھا، وہ افسوس سے بولی۔ ماہی نے بے اختیار لاؤنج کے پار اپنے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ ابھی یہی تو اس نے بھی کہا تھا۔ آپ مالا سے بات کر کے دیکھیں۔ میں خود آ کے اس سے بات کروں گی، مگر آپ نے 2 ماہ بعد آنا ہے، فون پہ بات کر لیں۔ وہ بے چین ہوئی۔ یہ باتیں فون پہ نہیں ہوتی اور تم لوگ فوراً جواب نہ دو، تھوڑا وقت مانگو۔ 2-3 ماہ تو لڑکی والوں کی چوکھٹ پہ لوگ جوتے گھساتے ہی ہیں۔ وہ آرام سے بولی۔ ماہی نے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ وہ واپس آئی تو قدرے غائب دماغی سی لگ رہی تھی۔ خالہ کیا کہہ رہی تھی؟ مالا نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ سوچ میں گم دھپ سے صوفے پہ بیٹھی۔ خالہ چاہتی ہیں کہ ہم ان کے آنے کا انتظار کریں اور رشتہ ان کی موجودگی میں طے ہو۔
ہماری طرف سے کسی بڑے کا ہونا بھی ضروری ہے، اس نے الفاظ جوڑے۔ میں ہوں نا؟ محیط کو کچھ برا لگا۔ اور ماموں بھی آ جائیں گے، مسئلہ کیا ہے؟ خالہ ابھی لمبا سفر نہیں کر سکتی، ان کے گھٹنے کی سرجری ہوئی ہے نا، ماں کی ڈیتھ پہ بھی اسی لیے نہیں آ سکی۔ ہم ان کا انتظار کر سکتے ہیں، جنوری کے آخر تک وہ آ جائیں گے، اور میں تو مارچ تک یہی ہوں۔ بظاہر اس نے بے پرواہی سے شانے اچکائے، البتہ کمرے میں پھیلا تناؤ سب محسوس کر سکتے تھے۔ نگینا آنٹی کینسر پیشنٹ ہیں، ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ وہ 2 ماہ میں شادی کی بات کر رہی تھی، اور تم کہہ رہی ہو ہم رشتہ تک طے نہ کریں؟ محیط خفا ہوا، ماہی نے شانے اچکا دیے۔ ٹھیک ہے، جیسے تم لوگ کہو۔ کمرے میں چند لمحے کے لیے تناؤ بھری خاموشی چھا گئی، پھر ماہی کو جیسے کچھ یاد آیا۔ ویسے نگینا آنٹی چند دن پہلے پاکستان تھی نا، جب انہوں نے حور کو گٹھی دی تھی، پھر واپس کیوں چلی گئی؟ وہ ہر مہینے صرف 5 دن کے لیے پاکستان آتی ہیں، یہ ان کی پرانی روٹین ہے۔ تھکتی نہیں ہے اتنے ٹریول سے؟ بیمار بھی ہیں؟ میں نے بھی زیاد سے یہی پوچھا تھا، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ 3 گھنٹے کی تو فلائٹ ہے، اور نگینا آنٹی کو اپنا لاہور والا گھر بہت عزیز ہے، یہاں آ کے وہ بہتر محسوس کرتی ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور نرمی سے ماہی کو دیکھا۔ خالہ جب بھی آئیں موسٹ ویلکم، لیکن میں اپنی زندگی کے فیصلے اپنے رشتہ داروں کے فلائٹ شیڈول کے مطابق نہیں کر سکتی ماہی، میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ اس کا انداز نرم مگر دو ٹوک تھا۔ ماہی کا سر اس بات میں ہل گیا، جب مالا فیصلہ کر لے تو کوئی چیز اس کو اس فیصلے سے نہیں ہٹا سکتی تھی۔ کیا میں نے درست فیصلہ کیا ہے؟ اس دوپہر سفورہ اور وہ ایک ریسٹورانٹ میں آمنے سامنے بیٹھی تھی۔ ان کے اوپر شیشے کی چھت بنی تھی، جس پہ جگہ جگہ بوگن ویلیا کے گلابی پھول نظر آ رہے تھے۔ دیواریں بھی شیشے کی تھی، جو کہیں سے اونچے پودوں سے ڈھکی تھی اور کہیں سے سرما کی نرم دھوپ کو اندر آنے کا راستہ دے رہی تھی۔ اس نے سفورہ سے یہ سوال اپنے لنچ کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جو اس کے سامنے انچھوا رکھا تھا۔ سفورہ اپنے لنچ کی تصویر کھینچ رہی تھی، کیونکہ وہ اپنا کھانا انسٹاگرام کے اجنبیوں کو دکھانا فرض سمجھتی تھی۔ اس سوال پہ چونک کے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ مالا کی آنکھیں پلیٹ پہ جھکی تھی، سیاہ بال چہرے کے دونوں اطراف میں گر رہے تھے۔ سبز کارڈیگن کے اندر جھانکتے سفید کرتے کے گرباں پہ سیاہ فاختہ والا لاکٹ جگمگا رہا تھا۔ کچھ تھا کشمالا کے چہرے پہ جو اداس کرنے والا تھا۔ بہترین فیصلہ ہے۔ زیاد کے بارے میں جتنا میں نے تم سے سنا ہے وہ ایک شاندار انتخاب ہے۔ اپنے فیصلے پہ شک کیوں کر رہی ہو؟ سفورہ نے چھری کانٹا پلیٹ میں چلانا شروع کر دیا۔ کہیں میں جلد بازی سے کام تو نہیں لے رہی؟ یعنی 2 ماہ میں شادی؟ اس نے نگاہ اٹھا کے سفورہ کو دیکھا، وہ کانٹے کو چکن فلیم میں گاڑے چھری سے ایک ٹکڑا کاٹ رہی تھی۔ انتظار کس کا کرنا ہے؟ امی رہی نہ، یہاں رہ کے کیا کرو گی؟ دبئی جاؤ اور نئی زندگی شروع کرو۔ پھر اس کا چہرہ دیکھ کے سفورہ نے ہاتھ روکا اور ایک گہری سانس لی۔ تم بتاؤ مالا، تم جلد بازی کیوں کر رہی ہو؟ اور وہ جیسے ایک دم سے بولنے لگی۔ کیونکہ میں لاہور میں مزید نہیں رہنا چاہتی، یہاں ہر طرف ماں کی یادیں ہیں، ڈپریشن ہے، ایک طویل عرصے سے کوئی میرا تعاقب کرتا آیا ہے، میں اس سب سے جان چھڑانا چاہتی ہوں۔ اب تو وہ تعاقب نہیں کر رہا نا؟ سفورہ نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، کیونکہ میں نے اس کا تعاقب چھوڑ دیا۔ ذہن کے پردے پہ باتھ روم کے نل والا واقعہ لہرایا۔ اسٹوڈیو میں پڑا کارٹن جس میں اس نے عامل کے متعلق جمع کی گئی معلومات کو سیل بند کر دیا تھا، وہ باب ختم ہو چکا تھا۔ میں نے دبئی میں کچھ جگہوں پہ جاب کے لیے اپلائی بھی کیا ہے۔ اس نے بالآخر چھری کانٹا اٹھایا۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ کچھ ہے میرے اندر جو مجھے کہتا ہے کہ زیاد میرے لیے بہترین چوائس نہیں ہے۔ وہ الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ کیا تمہیں زیاد سے محبت ہے؟ کیا مجھے زیاد سے محبت ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ نہیں ہے؟ سفورہ نے بغور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ پتہ نہیں۔ اس نے بال کان کے پیچھے عرصے سبز آنکھوں میں اداسی سی تھی۔ مجھے اس کے لیے ایک بے چین کر دینے والی کشش محسوس ہوتی ہے، جیسے کچھ کھینچتا ہو اس کی طرف۔ وہ سامنے ہو تو سب سے اہم وہی لگتا ہے۔ اسے دیکھتی ہی خواہش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد میں کوئی فیصلہ کروں، ورنہ میں اسے کھو لوں گی۔ شروع میں محبت ایسی ہی ہوتی ہے۔ اس نے بے پرواہی سے اسٹیک کا ٹکڑا منہ میں رکھا۔ واقعی؟ وہ دھیرے سے ہنسی۔ میں سمجھی بہت مختلف محسوس ہوگی۔ مختلف کیسے؟ والا نے تھوڑی پہ ہاتھ رکھا اور نظر اٹھا کے چھت سے لٹکتی بوگن ویلیا کی بیلوں کو دیکھا۔ میں سمجھتی تھی کہ محبت بے چین اور جلد بازی کرنے والی نہیں ہوگی۔ پھر کیسی ہوگی؟
بے چینی سکون کا الٹ ہے، کھو دینے کا ڈر تحفظ کا الٹ ہے۔ میں سمجھتی تھی محبت میں کھو دینے کا ڈر نہیں ہوگا، سکون ہوگا، تحفظ ہوگا۔ وہ کار کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور کیف خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ کھڑکی کے باہر کنال کے ساتھ لگے درخت بھاگتے دکھائی دے رہے تھے، ہر طرف خاموشی تھی۔ میں سمجھتی تھی محبت کمفرٹیبل کر دینے والی ہوگی، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جیسے، تحفظ کا احساس۔ وہ کار کا دروازہ کھولے کھڑا تھا اور دھوپ میں کھڑی تھی، قریب آئی تو دھوپ کا راستہ رک گیا، ہر طرف چھایا تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ میں اپنی محبت کے ساتھ جہاں بھی ہوں گی خوش ہوں گی، مجھے خوشی کی تلاش میں ایک نئے شہر جا کے نئی زندگی نہیں بسانی پڑے گی۔ وہ دونوں عثمان کی بیٹھک میں موڑوں پہ بیٹھے تھے، سامنے مٹی کے پیالوں میں مہک اڑاتی چائے اور نان خطائیاں رکھی تھی۔ وہ چائے سے اٹھتے دھوئیں کو دیکھتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا اور وہ مسکرا کے اسے سن رہی تھی۔ دیکھو، میری ارینج میرج ہوئی تھی، میرا تجربہ مختلف ہے۔ صفورہ کے چھری کانٹا چلانے کی آواز سے کوئی فسوسا ٹوٹا اور وہ چونک کے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ بے چینی وغیرہ شادی سے پہلے ہوتی ہے، شادی کے بعد زندگی میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ ایک ہی انسان سے روز لڑائی اور روز صلح ہوتی ہے۔ وہ ایک اچھا انسان ہے، تمہیں خوش رکھے گا، ویسے بھی مرد کی شکل کون دیکھتا ہے؟ شکل؟ وہ ایک دم چونکی۔ زیاد کی شکل کو کیا ہوا؟ نہیں، دراصل صفورہ گڑبڑا گئی۔ میرا مطلب تھا تمہارے مقابلے میں بہت پرنس چارمنگ نہیں ہے، لیکن اچھا ہے، ڈیسنٹ ہے، اور شکلیں کہاں میٹر کرتی ہیں یار، اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ یعنی تمہیں وہ نارمل لگتا ہے؟ وہ قدرے خفا ہوئے اپنے کھانے پہ جھکے۔ مجھے تو وہ بہت ہینڈسم لگتا ہے۔ یہی تو محبت ہے، نارمل انسان بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ صفورہ ہنستی تو وہ بھی مسکرا دی۔ زیاد تھوڑا تلخ ہے، اس کی منگیتر کی موت کا ٹراما ابھی تک تازہ ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ محبت سے اس کو فکس کر لوں گی۔ اس بات پہ صفورہ چونکی پھر کھنکھاری۔ مالا، کوئی عورت کسی مرد کو جوڑ کر نہیں رکھ سکتی، نہ ہیل کر سکتی ہے، نہ فکس کر سکتی ہے۔ شادی کے بعد وہ بدلے گا نہیں، تھوڑا بہت تمہارے طریقے پہ ڈھل جائے گا۔ ویٹر ڈرنکس کی ٹرے اٹھائی ان کے قریب آیا اور ادب سے ایک گلاس صفورہ کے سامنے رکھا۔ غلط، محبت انسان کو بدل بھی سکتی ہے اور فکس بھی کر سکتی ہے۔ محبت ہی تو ہیل کرتی ہے، یہ سب سے بڑا مرہم ہوتی ہے۔ وہ مسکرا کے اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہوئی۔ صفورہ کچھ کہنے لگی تھی، لیکن اسی وقت ویٹر دوسرا گلاس رکھنے جھکا ہی تھا کہ گلاس ہاتھ سے سلپ ہوا۔ بہت سا منٹ مارگریٹا کشمالا کے کندھے پہ جا گرا۔ اندھے ہو کیا؟ دیکھ نہیں رہے؟ صفورہ ایک دم غرائی۔ صفورہ، اٹس اوکے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے اسے آنکھوں میں خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر نیپکن اٹھایا اور پرسکون انداز میں اپنا کندھا صاف کیا۔ سوری میم، ریئلی سوری، آئی ایم سوری۔ کمزور سا ویٹر گھبرا کے جلدی جلدی معذرت کرنے لگا۔ کوئی بات نہیں، دوسری ڈرنک لے آئی، میں اسے واش کر لیتی ہوں، وہ نرمی سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ریسٹ روم سے واپس آئی تو دیکھا صفورہ کے پاس مینیجر اور ویٹر کھڑے معذرت کر رہے تھے اور وہ خفگی سے ان کو ڈانٹ رہی تھی۔ اٹس اوکے صفورہ، جانے دو۔ وہ واپس بیٹھی اور ان کے جانے کا اشارہ کر دیا، صاف نیپکن گود میں بچھایا، پھر محسوس ہوا صفورہ اسے ناراضی سے گھور رہی تھی۔ اسے سزا ملنی چاہیے تھی مالا، ورنہ سیکھے گا کیسے؟ اس نے میرا کارڈیگن خراب کیا اور تمہاری ڈانٹ نے اس کا پورا دن خراب کر دیا۔ حساب برابر، اب اپنی انا کے پیچھے میں کسی غریب کو اس کی نوکری سے نہیں نکلوا سکتی۔ وہ پلیٹ اپنی طرف کھسکائے کھانا وہیں سے شروع کر چکی تھی۔ انا کہاں سے آ گئی درمیان میں؟ صفورہ خود بھی ریسٹورنٹ مینیجر تھی، اس کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی اور جواباً دھیرے سے ہنس دی۔ ہنسی کیوں؟ کچھ نہیں، کچھ یاد آ گیا تھا۔ وہ مسکراہٹ دبائے سر جھکا کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کا دل اب ہلکا پھلکا تھا، وہ درست فیصلہ کر رہی تھی۔ ناممکن، ایک دم ناممکن۔ روم نمبر 555 کی کھڑکی کا بلائنڈ اوپر اٹھا تھا، جس کے باعث بظاہر تیز لیکن در حقیقت ٹھنڈی دھوپ اندر داخل ہونے کا راستہ بنا چکی تھی۔ سورج کسی ہمسایہ عمارت کی اوٹ میں تھا، اس لیے دھوپ کا رخ ترچھا تھا۔ وہ صرف کھڑکی کے ساتھ رکھے کاؤچ تک پہنچی پا رہی تھی، جس پہ بیربل فرید چپ چاپ گہری سوچ میں ڈوبا بیٹھا تھا۔ دیوار پہ لگے کاغذ، میزوں پہ بکھرے دستے، سب کچھ ایسی صفائی سے سمیٹا جا چکا تھا کہ جیسے کچھ پھیلایا ہی نہ ہو۔ ماہر بیڈ کی ٹیک سے کمر ٹکائے ٹانگے لمبی نیند کیے دراز تھا، سر پیچھے تکیے پہ تھا اور آنکھیں دائیں بائیں میں ٹہلتے چنگیز پہ جمی تھی۔
ناممکن، کوئی کسی پہ محبت کا جادو کیسے کر سکتا ہے؟ چنگیز جھنجھلا گیا، جیسے شمس نے میری ماں پہ کروایا تھا۔ ہو سکتا ہے تمہاری ماں کو شمس کی کوئی خوبی اچھی لگی ہو۔ شمس میں کوئی خوبی نہیں تھی۔ وہ سپاٹ نظروں سے چنگیز کو دیکھ رہا تھا۔ سرکار اس جادو میں ماہر ہے، وہ کسی پہ بھی سحر عشق کروا سکتا ہے۔ سرکار کا کوئی ای میل ایڈریس نہیں مل سکتا، میرے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ سوچ میں ڈوبا بیربل کھنکھارا، لیکن کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ تمہیں کیسے معلوم سرکار اس جادو میں ماہر ہے؟ چنگیز اب مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ماہر نے شانے اچکائے۔ میں نے 2+2=4 کیا ہے۔ اس البم میں میری ماں کی تصویر بھی تھی اور کشمالہ کی بھی۔ میں سمجھتا تھا کہ البم والی عورتوں کو سرکار نے مروا دیا ہے یا مروانا ہے، اس لیے میں کشمالہ کی حفاظت کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کے ساتھ وہ نہ ہو جو میری ماں کے ساتھ ہوا، لیکن میں غلط تھا۔ اسے کی آواز نکالی، گویا خود پہ افسوس کیا۔ یعنی البم والی عورتوں پہ دراصل سرکار نے جادو کیا تھا؟ بالکل، اس نے مختلف کلائنٹس کے لیے مختلف عورتوں پہ سحر عشق کیا تھا۔ سرکار ایک ٹرافی کلیکٹر بھی ہے، اپنے ہر شکار کا حساب رکھتا ہے۔ میں نہیں مانتا کوئی کسی کے دل میں اپنی محبت جادو کے ذریعے نہیں پیدا کر سکتا۔ چنگیز نے ناک سے مکھی اڑائی۔ درست۔ اس نے سر تائید میں ہلایا تو وہ دونوں چونکے۔ کیا مطلب؟ سحر عشق کبھی کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی انسان جادو کے ذریعے کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا نہیں کر سکتا۔ وہ ٹیک لگائے سنجیدگی سے سوالات کے جواب دے رہا تھا۔ لیکن تم نے کہا سحر عشق اثر کرتا ہے۔ سب سے زیادہ مایوسی بیربل فرید کو ہوئی تھی۔ سحر عشق عشق نہیں ہوتا، سحر ہوتا ہے، ایک ایلیگنس، محبت کا ایک سراب، ایک مصنوعی احساس جو ساحر محبوب کے دل میں جگاتا ہے۔ محبوب اس کو محبت سمجھتا ہے اور اپنے ساحر کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے، جیسے ہماری ماں نے کیا۔ ایک ہی بات ہے، محبت ہو یا اس کا احساس۔ ایک بات نہیں ہے بیربل، محبت ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، سحر ایلوین ہے۔ دور سے لگتا ہے سڑک پہ پانی پڑا ہے، لیکن قریب آؤ تو پانی نہیں ہوتا، صرف دھوپ کا ایلوین ہوتا ہے۔ یعنی سحر عشق جلدی ٹوٹ جاتا ہے؟ میں نہیں مانتا۔ چنگیز نفی میں سر ہلاتا ہوا کرسی پہ بیٹھا۔ تم صرف زیاد سلطان سے جیلس ہو، اور ہسپتال کے اس بند کمرے کی قید نے تمہارے ذہن پہ برا اثر ڈالا ہے۔ ایسے مت کہو چنگیز، بیربل برا مان گیا۔ اس کے ذہن کے اثر بہت پہلے سے ہے، ہسپتال کے کمرے کا کیا قصور؟ ماہر نے جواباً بس ایک نظر اسے دیکھا اور کندھے اچکا دیے۔ واللہ ماہر فرید کبھی غلط نہیں ہوتا۔ تم یہ ثابت کر سکتے ہو؟ چنگیز نے ٹانگ پہ ٹانگ جمائی اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ کہنے لگا، لیکن چنگیز نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا۔ اور یہ مت کہنا کہ وہ ہینڈسم نہیں ہے۔ جب کسی لڑکی کو کسی آدمی سے محبت ہو جائے تو اس کو ہینڈسم ہی لگتا ہے۔ میں نے اس کی تصویر دیکھی ہے، وہ بدصورت نہیں ہے۔ میں نے کب کہا بدصورت ہے؟ صرف ہینڈسم نہیں ہے، وہ خود کو بدصورت سمجھتا ہے، اس لیے اس نے جادو کا سہارا لیا۔ کیا تم یہ ثابت کر سکتے ہو؟ اس نے چبا چبا کے اپنی بات دہرائی، کیونکہ اگر وہ واقعی جادو کروا رہا ہے تو تمہیں اس لڑکی کو بچانا ہوگا۔ کیا کہہ کے بچاؤ گے؟ کہ واللہ ماہر فرید کبھی غلط نہیں ہوتا۔ میں ثابت کر سکتا ہوں۔ اس کا انداز اٹل تھا۔ کیسے؟ نمبر سے، سارے کھیل نمبرز کے ہیں۔ وہ پہلی دفعہ ہلکا سا مسکرایا۔ اس کے گال پہ لگے کٹ کا نشان ویسا ہی تھا، البتہ چہرے کے نیل قدرے مندمل ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ یعنی میں اتنا جانتا ہوں کہ سرکار ایک ہائی پروفائل جادوگر ہے، اس کے کلائنٹس پوری دنیا میں پھیلے ہیں اور وہ بااثر لوگ ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے ابرو سے پلسٹر میں لپٹی ٹانگ کی طرف اشارہ کیا۔ کیونکہ وہ امیر لوگ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ سرکار اپنے کام کی بھاری فیس لیتا ہے۔ زیاد نے بھی دی ہوگی ہے نا؟ زیاد کی بینک اسٹیٹمنٹ چنگیز چونکا۔ یعنی کوئی منی ٹریل ہوگا؟ جادوگروں کو عموماً ماہانہ پیمنٹ کی جاتی ہے، زیاد کے اکاؤنٹ سے ہر مہینے ایک خاص رقم کی ٹرانزیکشن کی جاتی رہی ہوگی۔ مجھے صرف اس اکاؤنٹ کو ڈھونڈنا ہے جہاں وہ رقم جاتی ہوگی۔ کیا معلوم وہ کیش دیتا ہو؟ ہاں ہو سکتا ہے، لیکن تب بھی ہر ماہ اکاؤنٹ سے رقم نکلوانے کا اندراج ہوگا، وہ میری ثابت ہو جائے گی بات۔ اس کے بینک اکاؤنٹس دبئی اور پاکستان دونوں ملکوں میں ہوں گے، اسٹیٹمنٹ کیسے نکلواؤ گے؟ چنگیز اب اس کی بات پہ سوچنے لگ گیا تھا۔ اس کی فکر مت کرو، بیربل ہنسا۔ ہمارے پاس ایک ایسا انسان ہے جو کسی کے بارے کچھ بھی معلوم کر کے دے سکتا ہے، کیونکہ اس کے ہر اہم ملک کے ہر اہم عہدوں پہ دوست موجود ہوتے ہیں۔ کون؟ چنگیز چونکا۔
زارا. وہ اب سر جھکائے زارا کو میسج دکھ رہا تھا. چنگیز بڑبڑا کے رہ گیا. ویسے جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں. بیربل سرسری سے انداز میں کھنکھارا. سرکار کی فیس کتنی ہوگی؟ بیربل. اس کی آواز بلند ہوئی. بیربل نے فوراً سے ہاتھ اٹھا دیا. مذاق کر رہا تھا یار. پھر کسی خیال سے چونکا. تم نے کہا سہرش کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے، مگر کیسے؟ ماہی فرید نے گہری سانس کھینچی اور پھر وہ کہنا شروع ہوا. کیف کی ولا نما عمارت کے اندر لہلہاتے سرسبز پودے خاموشی سے ورکرز کو کام کرتے دیکھ رہے تھے. شبنم اپنے ڈیسک کے ساتھ کھڑی کاغذات کے ایک پلندے پر سر جھکائے ہوئے تھی. جب قریب آتے قدموں کی آہٹ پہ چونکی، سر اٹھا کے دیکھا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا. عبد المالک فرید لفٹ سے باہر آتے دکھائی دے رہے تھے. گرے سوٹ، سفید شرٹ، ڈائمنڈ ٹائی پن اور سلور بالوں کو جل سے جمائے ان کا چہرہ ہمیشہ کی طرح بتاسو تھا. شبنم ایک دم سیدھی ہوئی. نگاہوں نے ان کا پیچھا کیا یہاں تک کہ وہ سیدھا زارا کے آفس کی طرف بڑھ گئے. شبنم اب کے قدرے تجسس سے سمت میں دیکھنے لگی. مالک بے کیف کو اس قابل سمجھے کہ خود وہاں تشریف لائے؟ یہ ہر روز نہیں ہوتا تھا، کچھ تو تھا. انہوں نے شیشے کا دروازہ دستک کے ساتھ کھولا تو اپنی کرسی پہ بیٹھی زارا جھنجھلائی ہوئی ساتھ کھڑے ملازم سے کہہ رہی تھی، ایک ڈھنگ کا کہوا نہیں بنا سکتے تم لوگ، لے جاؤ اس کو. انگلیوں سے ننھی سی پیاری پرے دکھیلی. ملازم معذرت کرتا ہوا جلدی سے کپ اٹھانے لگا. کہوے کے چند قطرے چھلک گئے. زارا نے ان کو آتے دیکھا تو خاموش ہوئی. لگتا تھا جیسے کافی دیر سے اس کی کلاس لی جا رہی تھی. وہ بغور اس کی پریشانی کے بل دیکھتے ہوئے سامنے آئے اور کرسی کھینچی. اپنی شیلو ایگو کی وجہ سے اس کو نوکری سے نکالو گی کیا؟ ساتھ ہی ملازم کو ابرو سے جانے کا اشارہ کیا اور جلدی جلدی ٹریس میں بھائی کو لپکا. آپ کیسے آئے بابا؟ اس کے کھلے بال دونوں کندھوں پہ کرلز میں سیٹ تھے. بنا آستین کے سفید بلاؤز پہنے جس کے گربا پہ سنہری زنجیل جھول رہی تھی، ایکریلک ناخنوں کو سبز نیل پالش سے رنگے وہ گھنی مصنوعی پھلکے جھکائے باپ کو دیکھنے کی بجائے کاغذات الٹا پلٹا رہی تھی. ماتھے کے بل ہنوز قائم تھے. کیونکہ فون پہ لگا تم اپسٹ ہو. اس کی آنکھیں کسی بھی تاثر سے آ رہی تھی جیسے برف کی ایک جھیل ہو. زارا نے آنکھیں اٹھا کے انہیں شکایتی نظر سے دیکھا. ماہر سے ملے آپ؟ اس کے دوستوں نے میرا داخلہ بند کر رکھا ہے. عجیب لوگ. ناپسندیدگی سے جھجری رہی. کیوں رہ رہی ہو ان عجیب لوگوں میں؟ واپس آ جاؤ. وہ بغور اس کو دیکھ رہے تھے ہمیشہ کی طرف. اس دفعہ اس نے ٹھنڈے انداز میں ہنس کے وہ بات ہوا میں نہیں اڑائی. اس نے فائل بند کی اور پیچھے کو ٹیک لگائی. چہرہ ناراض ناراض سا تھا. میں یہاں خوش ہوں. اس کی زندگی میں تم کہیں نہیں ہو زارا. پہلی دفعہ ان کی آواز میں دکھ سا ابھرا جیسے برف کی جھیل میں شگاف ظاہر ہوا ہو اور ایک پتا اوپر تیرنے لگے. میں اس کی بیسٹ فرینڈ ہوں. تم اس کی زندگی میں کہیں نہیں ہو. وہ آگے کو جھکے اور بات دہرائی. زارا کی آنکھوں میں گلابی سا نمی ابھری. آپ غلط ہیں. وہ آخر میں میرے پاس ہی آئے گا. تم اپنی زندگی ضائع کر رہی ہو. میرے ساتھ واپس چلو تاکہ اپنے بہنوں کی طرح شادی اور بچوں میں زندگی ضائع کرو. کیوں بابا؟ آپ کو تو اپنی جیسی بیٹی چاہیے تھی. تمہیں اب تک معلوم نہیں ہوا کہ مجھے کیسی بیٹی چاہیے تھی؟ وہ دھیرے سے اٹھ کھڑے ہوئے. برف واپس جم گئی. پتا کہیں نیچے منجمد ہو گیا. وہ بھی دروازے تک پہنچے تھے جب زارا نے لب کھولے. اس نے مجھے ایک آدمی کی بینک اسٹیٹمنٹ نکلوانے کے لیے کہا ہے. زیاد سلطان. وہ ہینڈل پہ ہاتھ رکھے رکھے مڑے. کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کیا ماہی یہ سب کسی لڑکی کی وجہ سے کر رہا ہے؟ وہ بنا پلک جھپکائے باپ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی. وہاں صرف برف تھی. ہاں، اور اس لڑکی کا نام حلال ہے. ذرا سے شانے اچکائے وہ خاموشی سے اسے دیکھی گئی. سوال یہ ہے کہ آپ اس لڑکی کو پروٹیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی گیلی آواز بلند ہوئی. ڈی جی صاحب کی بیٹی کی سالگرہ ہے. ضرور جانا ورنہ وہ برا مانے گا. ایک لفظ چبا چبا کے کہا اور دروازہ کھول کے باہر نکل گئی. شبنم جو تجسس سے اس طرف دیکھ رہی تھی جلدی سے فائل میں چہرہ چھپائے رخ موڑ گئی. ہسپتال کے بیڈ روم نمبر 555 میں اس صبح خاموشی پھیلی تھی. نہ کسی مشین کی آواز تھی نہ انسان کی. وہاں کوئی موجود نہ تھا سوائے بستر پہ ٹیک لگائے نیم دراز مریض کے. گال پہ زخم کا نشان ویسا ہی تھا. آنکھ تلے نیل بھی جامنے پڑ چکے تھے. وہ موبائل سپیکر پہ رکھے دوسری جانب جاتی گھنٹی سن رہا تھا. اسکرین پہ 1 in 50 جگمگا رہا تھا. وہ چند لمحے الفاظ کو دیکھے گیا. اسکرین دھیرے دھیرے پگھلنے لگی یہاں تک کہ وہ پگھلی ہوئی چاندی کی طرح سارے پہ چھا گئی.
اس منظر نامے سے دھوئیں کا ایک مرغولا اٹھا، سفید آسماں میں سیاہ دھواں، اور وہ نہیں اور وہی رقم ہو گئی۔ یہ اس منظر اس پینٹنگ میں پینٹ کیا گیا تھا جو برسوں پہلے اس روز رابیل کے اپارٹمنٹ کی دیوار پہ دکھائی دے رہی تھی۔ رابیل اس پینٹنگ تلے بچھی کرسی پہ بیٹھی تھی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، کانوں میں ننھے ہیرے پہنے، ان کا چہرہ اسپاٹ اور سر تھا۔ ماں پلیز، میں پھر سے آیا ہوں آپ کی منت کرنے۔ ان کے سامنے بیٹھا تھا، کلین شیو، کم عمر چہرہ، ماتھے پہ بکھرے بال، آنکھوں تلے ہلکے۔ شم سے شادی نہ کریں، وہ آپ کو ہرٹ کر دے گا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ان کا ہاتھ تھام لیا، لہجے میں لجاجت تھی، بے چین نگاہیں ان کی سرد آنکھوں پہ جمی تھی۔ تمہیں کیسے معلوم؟ سرد لہجہ۔ ان لوگوں کے بارے میں کبھی غلط نہیں ہوتا، شم سب کچھ پلاننگ کے تحت کر رہا ہے، وہ صرف آپ کی دولت کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہے۔ یعنی تمہیں اپنی ماں اتنی ارزاں لگتی ہے کہ کوئی اس کا ساتھ اس کے لیے اپنے لیے نہیں چاہ سکتا؟ جو چاہتا تھا اسے آپ نے چھوڑ دیا۔ اس کی آواز بلند ہوئی۔ اور وہی تمہیں یہ سب سکھا کے یہاں بھیجتا ہے نا؟ انہوں نے بے رخی سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا، وہ انہیں دیکھ کے رہ گیا۔ میرے بیمار باپ کے پاس سکھانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ تم مجھے شمس کے خلاف کیوں کر رہے ہو؟ تم اس کو جانتے تک نہیں ہو۔ ہر کوئی ماہی فرید کی بات کا اعتبار کرتا ہے، آپ کیوں نہیں کرتی؟ دیوار پہ لگی پینٹنگ پگھلنے لگی، سنہری پڑنے لگا، یہاں تک کہ وہ سونے کی طرح پگھلنے لگی۔ اس پگھلے سونے میں ایک دھوپ سے بڑی صبح ابھرنے لگی۔ وہ دونوں دلی گیٹ کے سامنے کھڑے تھے، وہ ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنائے اس کو دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ مجھ پہ بھروسہ کرتی ہیں؟ ہاں۔ وہ آپ کو ہرٹ کرے گا۔ تم مجھے زیاد کے خلاف کیوں کر رہے ہو؟ سبز آنکھوں میں شک تھا، تم اس کو جانتے تک نہیں ہو۔ دھوپ ٹھنڈی ہوتی گئی، یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی۔ ماہر نے آنکھیں کھولی، وہ روم نمبر 555 میں لیٹا تھا، اسپیکر فون پہ مابینہ مبین ہیلو کہہ رہی تھی۔ ماہر فرید کا کوئی اعتبار نہیں کرتا، لیکن ایک کوشش کرنا چاہتا تھا۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ کیسی کوشش؟ وہ اچانک سے فون کال پہ حیران ہوئی تھی۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری ماں اور بہن پہ جادو کرنے والا سرکار کا کلائنٹ کون ہے تو؟ کبیرہ تائی ہیں، مجھے معلوم ہے۔ ماہر فرید نے گہری سانس اندر کھینچی۔ تم کئی برسوں انہی کو اپنا دشمن گردانتی آئی ہو، اگر میں کسی اور کا نام لوں تو مان لو گی؟ مجھے ثبوت چاہیے ہوگا۔ اس کا انداز قطعی تھا، ماہر کے لب اوہ میں سکڑے۔ یعنی تمہیں میرا اعتبار نہیں ہے؟ ہمیں اوپر جادو کروانے والی میری ماں کے سب سے بڑی دشمن کبیرہ تائی ہی ہیں، میں کیسے یقین کر لوں کہ کوئی اور یہ کر سکتا ہے؟ ناممکن۔ زیاد سلطان، وہ ایک دم بولا۔ اگر میں کہوں کہ وہ تمہاری فیملی کا سب سے بڑا دشمن ہے تب؟ چند لمحے کے لیے لائن خاموش ہو گئی، پھر سے سگار پینے لگے ہیں۔ مذاق نہیں کر رہا، سچ کہہ رہا ہوں، زیاد سلطان سرکار کا کلائنٹ ہے۔ ماہر صاحب میری بات سنیں۔ اس کی آواز سے چھلکتا غصہ 7 سمندر پار بھی اپنی حدت سے سارے کمرے کو دہکا گیا تھا۔ آپ نے مالا کو دھوکہ دیا؟ میں نے اس بات کو جانے دیا کیونکہ مجھے آپ کی نیت پہ کبھی شک نہیں ہوا تھا۔ آپ کی وجہ سے مالا اور میری لڑائی ہوئی، اس بات کو بھی میں نے جانے دیا، لیکن اب آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ آپ اس شخص پہ الزام لگا رہے ہیں جس سے میری بہن شادی کرنے جا رہی ہے۔ غصہ، دکھ، حیرت اس کے لہجے میں کیا نہیں تھا۔ میں غلط نہیں ہوں، زیاد تمہاری کہانی کا ویلن ہے، وہاں صرف ہٹ دھرمی تھی۔ آپ یہ سب مالا اور زیاد کی شادی روکنے کے لیے کر رہے ہیں نا؟ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کرتی ہے، لیکن اگر وہ اس شخص سے شادی کرتی ہے جو میرے دشمن کا کلائنٹ ہے تو میرا فرض ہے کہ مجھے یہ غلطی کرنے سے روک۔ مالا اپنا خیال خود رکھ سکتی ہے، آپ کو میرے یا اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک منٹ، فون مت رکھنا۔ وہ واقعی فون رکھنے والی تھی جب وہ تیزی سے بولا۔ کیا زیاد تمہارے لیے کچھ لاتا ہے؟ کچھ میٹھا؟ ہر دفعہ ایک ہی چیز؟ وہ سوچ کے کہہ رہا تھا چاکلیٹس، یعنی چاکلیٹس۔ اب کے خاموش ہونے کی باری ماہی کی تھی۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اسے چنبا ہوا۔ اسی لیے تم اس کا دفاع کر رہی ہو کیونکہ وہ ان چاکلیٹس کے ذریعے تمہاری مخالفت کو پہلے ہی حمایت میں بدل چکا ہے۔ میں مزید کوشش نہیں کروں گا، لیکن اگر میں تمہارے پاس ثبوت لے کر آؤں تو مان جاؤ گی۔ لائن خاموش ہو گئی، جیسے وہ خود بھی مخمصے میں پڑ گئی ہو۔ جب ثبوت ہوگا تب بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، تب تک اس کی لائی ہوئی چاکلیٹس مت کھانا، ان میں جادو ملا ہوتا ہے۔ اوف! ماہی نے زور سے بٹن دبا کے کال کاٹی۔ اس نے تمہارا یقین نہیں کیا؟ بیربل ابھی کمرے میں آیا تھا، پھر سے ایک کین نکالا اور اس کے سامنے بیٹھا۔ مجھے معلوم تھا وہ یقین نہیں کرے گی، وہ اس کے ہونے والا بہنوئی ہے، وہ اس کے مقابلے میں میری کیوں سنے گی؟
پھر اسے یہ سب کیوں بتایا؟ تاکہ اس کے دل میں بیچ کا شک ڈال سکوں اور لاپرواہی سے کندھے اچکائے. وہ یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے اسے وارننگ کیا تھا. اس نے موبائل ایک طرف ڈال دیا. بائبل جو کین لبوں تک لے جا رہا تھا رک کے اسے دیکھنے لگا. بس تم مزید کچھ نہیں کرو گے؟ نہیں، اب جو رکھنا ہے انہیں خود کرنا ہے. اس نے سائڈ ٹیبل پہ رکھی کتاب اٹھا لی اور بک مارک لگا صفحہ کھولا. وہ لڑکی ایک ٹال، ڈارک اور ناٹ سو ہینڈسم ولن سے شادی کرنے جا رہی ہے. تم اس کو بچاؤ گے نہیں؟ کوئی انسان کسی کو نہیں بچا سکتا. اسے اپنے آپ کو بچانا ہے اور مجھے اپنی بہن کو ڈھونڈنا ہے. مالک درست کہتا تھا. میرے جذبات درمیان میں نہیں آنے چاہیے تھے. ویسے بھی سحر عشق کبھی کامیاب نہیں ہوتا. وہ کتاب کھول کے چہرے کے سامنے کر چکا تھا. ویبل ٹھہر کے اسے دیکھنے لگا. کیا مطلب؟ تم نے خود کہا تھا کہ جادوگر کسی پہ بھی سحر عشق کروا سکتے ہیں. ہاں، یہ نہیں کہا تھا کہ وہ کامیاب ہوتا ہے، بلکہ اسے پڑھتے ہوئے صفحہ پلٹا ہے. سحر عشق کا انجام وہ نہیں ہوتا جو تم سوچ رہے ہو. اس کے لب ہل رہے تھے اور نیل زدہ آنکھیں صفحے پہ جمی تھی. 2 ماہ بعد. وہ ایک سرد اور تاریک کمرہ تھا. اس میں کوئی فرنیچر نہ تھا سوائے ایک پلنگ کے. مالا اس پلنگ پہ بیٹھی تھی، گھٹنے سینے سے لگائے، خوف سے چوکھٹ کو دیکھتی ہوئی. چوکھٹ پہ دروازے کی جگہ ایک پردہ لگا تھا پر وہ دھیرے دھیرے ہوا سے لہرا رہا تھا. اس کی خوفزدہ آنکھوں پردے پہ جمی تھی. دفتن پردے کے پیچھے سے ایک ہاتھ نکلا، مخنی سا بوڑھا ہاتھ. اس نے پردہ مٹھی میں دبایا. وہ اس کے سیاہ لمبے ناخن دیکھ سکتی تھی. اس نے گھٹنے مزید سینے سے لگائے، خود کو اپنے ہی بازوؤں میں لپیٹا. ہاتھ اب پردہ سرکا رہا تھا. ایک ایک انچ، ایک ایک سانس. اس نے سر نکال کے اندر جھانکا. یہ وہی بچہ تھا، وہی منحوس صورت بچہ جس کے کان لمبے، سر بڑا اور گول چہرہ تھا. بال غائب اور آنکھوں کی جگہ سیاہ گڑے تھے. اس کو دیکھ کے مسکرایا. کھوکھلی آنکھیں چمکنے لگی. ایک چیخ کے ساتھ وہ جاگی. وہ اپنے بیڈ روم میں تھی، بھاری کمبل اوپر ڈالے، نیم گرم کمرے میں کسی دوسرے کی موجودگی کے بغیر. اس نے کمبل اوپر سے ہٹایا، اپنی گردن کو چھوا. سارا وجود پسینے میں تر تھا. اس کی انگلیاں کپ کپا رہی تھی. دل زور سے دھڑک رہا تھا. اس نے ادھر ادھر دیکھا. سب کچھ نارمل تھا سوائے اس کے. اس نے پیر نیچے اتارے اور آگے بڑھی کہ بتی روشن کی. ایک دم سارے میں روشنیاں سی پھیل گئی. کمرے کے ایک کونے میں شاپنگ بیگز کا ڈھیر لگا تھا. گو کہ وہ سلیقے سے رکھے تھے لیکن بہت جگہ لے رہے تھے. وہ ننگے پیر چلتی سنگھار میز تک آئی. اپنا عکس دیکھا. اس کا چہرہ بے داغ تھا، سفید اور خوبصورت. سبز آنکھیں البتہ خوف سے بھری تھی. آئینے کے کونے میں چند سٹیکی نوٹس لگے تھے. ان پہ کرنے کے کام لکھے تھے. چند کاموں کو لائن لگا کے کاٹ دیا گیا تھا، باقی ویسے ہی تھے. نکاح کا جوڑا پک کرنا، ویڈنگ رنگ خریدنی ہے. اسے مزید کام نہیں پڑے گے. نظریں نیچے پھسل گئی. میز پر سامنے نکاح کا کارڈ رکھا تھا. سفید کارڈ پہ سنہری رنگ سے عبارتیں لکھی تھی. کارڈ کے اوپری حصے پہ ایک بیبی پھول چسپا تھا، ننھا سا پھول. اس نے انگلیاں پھول پہ پھیری. نیچے نکاح کی تاریخ نظر آ رہی تھی. آج سے ٹھیک 10 دن بعد زیاد اور اس کی شادی تھی. صرف نکاح کا فنکشن تھا اور اسی شام رخصتی. گزشتہ 2 ماہ سے شادی کی تیاریوں کے لیے بازاروں کے چکر لگاتے لگاتے اس کے ذہن نے سب فراموش کر دیا تھا. اور احساس کا کوئی تعاقب کر رہا ہے، کوئی اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. وہ سب اسے بھول گیا تھا. واقعات ہونے بھی ختم ہو گئے تھے. اب نہ کوئی خون کے چھینٹے تھے، نہ کھلتے بند ہوتے پانی کے نل. زندگی سکون میں تھی. اس نے بوڑھے جادوگر کا پیچھا چھوڑ دیا تھا. یقیناً اس نے بھی مالا کا پیچھا ترک کر دیا ہوگا، لیکن آج کچھ نیا ہوا تھا. کئی ماہ بعد وہ خواب پھر سے دکھائی دیا تھا. وہی منحوس بچہ چینجلنگ. لیکن وہ اس کے قریب نہیں آ رہا تھا، جیسے فاصلے پہ گھاٹ پہ بیٹھا ہو کسی شے کا منتظر. اپنے عکس کو دیکھتی اس کی نظریں گردن میں جھولتی چین پہ ٹھہر گئی، جیسے جن میں سیاہ فاختہ پروئی ہوئی تھی. اس نے 2 انگلیوں سے فاختہ کو تھاما اور آنکھیں بند کر کے گہری سانس اندر خارج کی. پھر جب وہ سانس باہر خارج ہوئی تو اس کا خوف کم ہونے لگا تھا. صرف 3 سانسیں کشمالہ موبیل کو پرسکون کر سکتی تھی. چند لمحوں بعد وہ بیڈ پہ بیٹھی فون کان سے لگائے زیاد کو اپنا خواب سنا رہی تھی. زیاد ہمیشہ اسے کہتا تھا کہ اگر اسے دوبارہ برے خواب آنے لگے تو اسے شیئر ضرور کرے. شاید وہ دونوں مل کے اس کا کوئی مطلب نکال سکے. یقیناً کبیرہ آنٹی پھر سے شروع ہو گئی ہیں. زیاد نے سنتے ہی تبصرہ کیا. ہمارے خاندان میں جادو کے لیے وہی مشہور ہیں. اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کروانا چاہتی تھی، ایسا نہیں ہو سکا، اس لیے اب وہ میرا اور آپ کا رشتہ ختم کرانے کے لیے پورا زور لگائیں گی.
نکاح میں 10 دن رہ گئے ہیں، ایک دفعہ نکاح ہو جائے تو ان کے جادو نہیں چل سکیں گے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ زیاد درست کہہ رہا تھا، یہ سب کبیرہ تائی کر رہی تھی اور اگلے 10 روز تک کرتی رہیں گی، اسے تیار رہنا تھا۔ اس نے ایک نظر کمرے میں رکھی شاپنگ بیگز کو دیکھا، سب کچھ پرفیکٹ تھا سوائے چہرہ موڑ کے بیڈ کی دوسری سائڈ کو دیکھا جو خالی تھا، سوائے ایک کمی کے جو اب تک پوری نہیں ہوگی۔ ماں نہیں تھی لیکن نگینا آنٹی تو تھی نا، وہ بھی ماں کی طرح بیمار تھی، وہ ان کی خدمت کر کے ان میں اپنی ماں ڈھونڈ سکتی تھی۔ وہ اداسی سے مسکرا دی۔